बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। लेस्को और एनटीडीसी ने लोड शेडिंग का मलबा एक दूसरे पर डाल दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से बिजली की तलब भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है। एनटीडीसी ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का मलबा लेस्को पर डाल दिया है। तर्जुमान एनटीडीसी के मुताबिक उनका सिस्टम नॉर्मल है, लेस्को अपने सिस्टम को बचाने के लिए लोड शेडिंग कर रही है। उधर शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 6 घंटे तक पहुँच गया है। तरक्याती और तामीराती कामों की वजह से लेस्को की जानिब से 4 से 5 घंटे तक मुसलसल बिजली बंद की गई, जिसकी वजह से सार्फिन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त लेस्को की डिमांड 4600 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 4200 मेगावाट सप्लाई दी जा रही है। इस तरह 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से बाज़ इलाकों में गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है। शाहिद सिपरा, सिटी 42। दूसरी जानिब विफाक ने पंजाब के फंड्स रोक लिए। पंजाब को विफाक से नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में फंड्स न मिल सके। महकमा खजाना पंजाब ने विफाक से नए माली साल में नेट हाइडल प्रॉफिट पर बकायाजात की मद में 10 अरब रुपए फिर से मांग लिए हैं। बिल्कुल इस हवाले से मजीद जानेंगे। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामी, बताइएगा। जी बिल्कुल, नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में हुकूमत पंजाब ने बारहा वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनको ये फ़ंड रिलीज़ किए। जो इसके अलावा इस बार फिर दोबारा एक दफ़ा उनको मरासला लिखा गया है इस्टेब्लिशमेंट वफाकी डिवीज़न को कि फौरी तौर पर जो नेट हाइडल प्रॉफिट में हुकूमत पंजाब की लाइबिलिटीज़ हैं वो रिलीज़ की जाएँ। वैसे तो ये लाइबिलिटीज़ 40 अरब रुपए से ज़ायद की हैं, लेकिन क्योंकि रवा माली साल में वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से सिफारिशात की कि लाइबिलिटीज़ इस दफ़ा कम की जाएंगी। कोरोना वायरस की वबा की वजह से जो बहरान पैदा हुआ उसमें वो लाइबिलिटीज़ मुकम्मल तौर पर पे नहीं कर सकते। अब इसके लिए 10 अरब रुपए की मज़ीद जो है वो सब मांगी गई है। लाइबिलिटीज़ जो वाजिब-उल-अदा रकम है, और वफाक से कहा गया कि फौरी तौर पर यह रकम हुकूमत पंजाब को जारी की जाए ताकि इसको मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स जारी हैं और नॉन डेवलपमेंट के अखराजात हैं उसमें इसको इस्तेमाल। ठीक है अली रामी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। तब्दीली सरकार के 2 साल में वासा सिर्फ जेर जमीन वाटर टैंक जैसा मंसूबा ही बनाया जा सका, जबकि साबिका हुकूमत के बड़े मंसूबों पर काम ठप रहा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, बताएगा कौन कौन से पुराने मुजव्वज़ा मंसूबे थे जो ठप हो गए? जी, पीटीआई की 2 साल कारकर्दगी के दौरान देखा जाए तो वासा सिर्फ पहले से जो मुजव्वज़ा प्रोजेक्ट था लारंस गार्डन में वाटर टैंक का वही मुकम्मल कर सका, और ये भी साबिका दौरे हुकूमत से इस पर सोच विचार की जा रही थी। उसके बाद एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज़ ने इसको डिज़ाइन किया और इसको मुकम्मल करके इस काबिल कर दिया कि अब इसमें वाटर स्टोरेज शुरू हो गई है, लेकिन ताहम अभी इसमें भी थोड़ा बहुत काम होना बाकी है। इसके अलावा देखा जाए तो वासा कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च नहीं कर सका। माजी के जो प्रोजेक्ट बनाए गए शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, जिसमें फॉरेन फंडिंग से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 5 मकामात पे बनाने थे, वो शुरू ना हो सका। सरफेस वाटर रावी साइफन पे जो बनाया जाना था वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। मुकम्मल तो दूर की बात, वो प्लानिंग फेज से ही आगे नहीं जा सका। इस हवाले से देखा जाए तो वो मेगा प्रोजेक्ट जो पुरानी गवर्नमेंट के तो थे लेकिन लाहौर शहर के लिए इंतहाई ज़रूरी थे, वो मुकम्मल तो दरकिनार उन पर बाकायदा अमली तौर पर काम भी नहीं किया जा सका। लाहौर शहर में इस वक्त ज़ेरे ज़मीन पानी बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो आलूदा पानी है उसको रावी में डालने के लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, और वासा इस पर बहुत हद तक पेशरफ्त कर चुका था। फॉरेन फंडिंग अरेंज हो चुकी थी। इस हवाले से वासा हुकाम का कहना है कि जितने अरसे से मेहनत की जा रही थी, जितने सालों से मेहनत की जा रही थी, अब वक्त आ गया है कि उसको अमली तौर पे मुकम्मल किया जाए, और इसकी अब प्लानिंग जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है। अमली तौर पे भी काम शुरू कर दिया जाए। तौर पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब राहील सिद्दीकी नैब से वापस रवाना हो चुके हैं। राहील सिद्दीकी से 3 घंटे 50 मिनट तक नैब में तहकीकात की गई हैं। नैब तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ सवालात किए हैं, डॉक्टर राहील सिद्दीकी की जानिब से बताया गया, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि सवालात के जवाबात भी दे रहा हूँ। तमाम इन्वेस्टिगेशन में मुकम्मल ताउन करूँगा, डॉक्टर राहील सिद्दीकी की जानिब से ये कहा गया है। मैं जो पहले दिन कह रहा हूँ ना कि सादिक पब्लिक स्कूल जिधर मैं पढ़ा हूँ उसका मोटो है डू द राइट फेयर नो मैन। दूसरा नैब जिसके मैं गेट से रोज़ बाहर आता हूँ, उनका मोटो है से नो टू करप्शन। मैं इन दोनों उसूलों पर खड़ा हूँ, ठीक है ना। मामलात की हो रही है, छानबीन होती है, कुछ और भी मामलात मेरे से वो निकल रहे हैं,
تو اس سے زیادہ میں کر نہیں اچھا آخری ہے کہ ملزم میں آج آپ کی چوتھی مرتبہ آپ کو بلایا گیا تھا. دیکھیں معاملات میرے سامنے بہت سارے رکھے جا رہے ہیں, وہ ہو رہا ہے, میں اس پر دوبارہ تو نہیں بلا. اکرم اشرف گوندل صاحب نے کو آپ کے خلاف اسی حوالے سے سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. سعود بٹ بتائیے گا کتنی دیر تک یہ پیشی جاری رہی اور کیا معاملہ طے پائے؟ آج بالکل سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر راحیل احمد صدیقی کی آج 3 گھنٹے 50 منٹ تک نیب ٹیم کے سامنے پیشی رہی ہے. کل بھی وہ 5.25 گھنٹے تک نیب کے سامنے یہاں پر موجود رہے. جیسے ہی باہر نکلے ہیں غیر رسمی گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جو اکرم اشرف گوندل ہے سابق ڈی جی ایکسائز, ان کا سوال کیا گیا کہ کیا وہ آپ کے خلاف عدم گواہ بن رہے ہیں. اس پہ راحیل احمد صدیقی نے کہا کہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. پوچھا گیا کہ آپ کافی دیر تک آج بیٹھے رہے ہیں اور 2 گھنٹے 20 منٹ بعد آپ کی گاڑی بھی نیب سے باہر نکال دی گئی تھی, آپ کی گاڑی سامنے پارک کر دی گئی تھوڑی دیر بعد. اس کے اوپر آپ کیا جواب دیں گے؟ اس پہ بھی راحیل احمد صدیقی نے کوئی کمنٹس نہیں کیے. ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ شراب جو لائسنس کیس ہے اس کے علاوہ بھی مزید کیسز کے حوالے سے نیب اب مجھ سے سوالات کر رہا ہے جس میں مکمل طور پر تعاون کر رہا ہوں. جو سوال کیا جاتا ہے اس کے اوپر ٹھیک نیب کو جواب بھی دے رہا ہوں. راحیل احمد صدیقی نے یہ بھی اشارہ کیا کہ مجھے دوبارہ طلب کرنے کے حوالے سے آج اشارہ دے دیا گیا ہے جس کا باقاعدہ طور پر سمن جاری کیا جائے گا. نیب جب بلائے گا میں یہاں پر پیش ہوں گا. چہرے پہ تھوڑی پریشانی ان کے ضرور تھی کیونکہ 3-3.5 گھنٹے وہ جو تحقیقاتی ٹیم ہے ان کے سامنے موجود رہے ہیں. نیب ذرائع کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ آج بھی ان سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے سوالات کیے گئے اور مزید جو مختلف کیسز ہیں جو خاص طور پہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا کیس بتایا جا رہا ہے. سابق چیئرمین کے طور پر ان سے سوال کیے گئے کہ آپ نے سابق چیئرمین کے طور پر مبینہ طور پر کس کس ادارے کو ٹیکس چھوٹ دی. یہ تمام تر سوالات آج راحیل احمد صدیقی کے سامنے رکھے گئے ہیں. یہاں پر 3 گھنٹے 50 منٹ تک پیش رہے اور اب یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اور جاتے جاتے یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ میرے جو سکول ہے اس کا موٹو ہے کہ ہمیشہ صحیح بات کرو اور کسی سے نہ ڈرو, اور نیب سے جس ادارے سے روز تحقیقات کے بعد باہر نکلتا ہوں اس کا موٹو ہے کہ سے نو ٹو کرپشن, اور ان دونوں نصب العین کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہوں. 3 گھنٹے تحقیقات جاری رہیں. سعود بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ادھر پنجاب پولیس کے اسٹریٹجک پلاننگ یونٹ دم توڑنے لگا ہے. دفاتر, تھانوں سمیت دیگر عمارتوں کی تعمیر کے فیزیبلٹی تیار کرتا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے علی ساہی سے. علی ساہی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, پنجاب پولیس کے جتنے بھی تھانے, عمارتیں اور دفاتر بنتے ہیں ان کی فیزیبلٹی تیار کرنے والا اور سارا جو تیاری سے پہلے جتنی بھی منظوری ہوتی ہے اس منصوبے کی تیاری میں کام کرنے والا اہم ترین اسٹریٹجک پلاننگ یونٹ جو ہے وہ دم توڑنے لگا ہے. چونکہ اعلیٰ افسران کی جانب سے پچھلے 4 سالوں میں اس پر بالکل توجہ نہیں دی گئی. اس میں ابتدائی طور پر 2017 میں 16 افسران و اہلکاروں کو بھرتی کیا گیا جو کہ 8 افسران کی عدم توجہ اور بھر وقت الاؤنسز اور تنخواہیں نہ بڑھنے کی وجہ سے ریزائن کر گئے تھے. وہ سیٹیں خالی ہیں. 7 نئی سیٹیں تخلیق کی گئی تھی جو کہ بھرتی کیے جانے تھے, لیکن پچھلے 4 سالوں میں ان میں سے ایک بھی بندہ بھرتی نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے پنجاب پولیس کا جو پلاننگ اینڈ اسٹریٹجک یونٹ ہے وہ بالکل کام کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. چونکہ 8 لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے جو ایک محکمہ ہے اس کے تمام دفاتر کو دیکھنا, تھانوں کو دیکھنا یا دیگر منصوبہ جات کو دیکھنا مشکل نظر آتا ہے. تو ابھی بھی دوبارہ متعلقہ یونٹ کی جانب سے آئی جی پنجاب کو بھی بتایا گیا ہے اور متعلقہ ایڈیشنل آئی جی فائنانس کو بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ 15 سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہیں جن کی وجہ سے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. فوری طور پر ان کو بھرتی کیا جائے تاکہ جو متعلقہ یونٹ ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. جی علی ساہی, بہت شکریہ. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ حکومت کا ٹیچنگ اسپتالوں کے بعد پرائمری ہیلتھ کی نجکاری کا بھی فیصلہ. پرائمری ہیلتھ کو ریجنل ہیلتھ اتھارٹیز قائم کر کے ان کے سپورٹ کیا جائے. ذرائع کے مطابق ریجنل ہیلتھ اتھارٹیز کو پرائیویٹ افراد کے ذریعے چلایا جائے گا. ظاہر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. ظاہر چودھری, بتائیے گا یہ اندرونی کہانی اجلاس کی. جی, حکومت کی جانب سے ٹیچنگ اسپتالوں کی نجکاری کی کوشش کے بعد اب پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی نجکاری کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. گزشتہ ہفتہ کے روز جو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر میں منعقد ہوا جس میں وزیر اعظم ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر نوشیروان برکی, اس کے علاوہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان, صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور دونوں سیکریٹریز صاحبان سمیت دیگر آفیشل شریک ہوئے تھے. اس اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ذرائع کے مطابق کہ اس اجلاس میں ایم ٹی آئی کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ریجنل ہیلتھ اتھارٹیز ہیں وہ قائم کر کے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو ڈیوالو کر دیا جائے اور ان ریجنل ہیلتھ اتھارٹیز کو پرائیویٹ افراد کے ذریعے چلایا جائے.
ہر ریجن میں ایک ہیلتھ اتھارٹی ہوگی اور پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا جو موجودہ انتظامی ڈھانچہ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کی طرز پر یہ ریجنل ہیلتھ اتھارٹیز جو ہے وہ قائم کر کے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کو جو ہے وہ ڈیوالو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایم ٹی آئی کے حوالے سے غور کیا گیا اور یہ بھی جائزہ لیا گیا کہ اس کا پہلے مرحلے میں میو ہسپتال اور علامہ اقبال میموریل ہسپتال سیالکوٹ میں نفاذ جو ہے وہ کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے زاہد چودھری، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز کا انقلابی اقدام، جناح ہسپتال کے تمام شعبوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گوہر اعجاز نے تمام شعبوں کے پروفیسرز، ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگز کا آغاز کر دیا ہے۔ بولے ہر شعبے کی اپ گریڈیشن کے لیے آلات فراہم کریں گے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ جناح ہسپتال گوہر اعجاز نے جناح ہسپتال کو شہر کی بہترین علاج گاہ بنانے کے مشن کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے ہسپتال کے تمام شعبوں کی اپ گریڈیشن اور جدید مشینری اور طبی آلات سے آراستہ کرنے کے لیے مرحلہ وار تمام شعبوں کے پروفیسر سے میٹنگز کا آغاز کر دیا۔ پروفیسر آف اینستھیزیا ڈاکٹر اشرف ضیاء نے بریفنگ دی۔ گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ مرحلہ وار تمام شعبوں کے سربراہان سے مل کر ان کی ضروریات معلوم کی جائیں گی اور فرینڈز آف جناح کے تعاون سے جدید طبی آلات اور مشینری فراہم کی جائے گی۔ فرینڈز آف جناح کو بھی میں چیئر کر رہا ہوں اور انہی فرینڈز آف جناح کے بہاف پہ ہم یہاں پہ 24 ڈپارٹمنٹ کو، ہر ڈپارٹمنٹ کو فرینڈز آف جناح ٹیک اپ کرے گا۔ ایک بزنس ہاؤس ہر ڈپارٹمنٹ کو ٹیک اوور کرتا جائے گا۔ جو ضروریات ہاسپٹل کی ہم گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھیں گے، یہ فرینڈز آف جناح یہ پورے کے پورے 24 ڈپارٹمنٹس کو جس طریقے سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ڈپارٹمنٹ چلنے چاہیے انشاءاللہ تعالی ہم نے نیت کی ہے 1 سال میں اس کو اس لیول تک پہنچا دیں گے۔ گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ اسپتال میں روبوٹک سرجری، فالج کے مریضوں کے لیے اسٹروک سینٹر، پین مینجمنٹ کلینک سمیت ریڈیو تھراپی یونٹ سمیت جدید طبی سہولتوں کی فراہمی کا مشن جون 2021 تک مکمل کیا جائے گا۔ ہم نے ڈپارٹمنٹ آف نیورو سائنسز کی کل جو ہے وہ بیسز طے کی کہ ہم نے ڈپارٹمنٹ آف نیورو سائنسز کیسے بنانا ہے، نیورو ڈپارٹمنٹ کیسے بناتا ہے وہاں پہ نیورولوجی، اس کے بعد اسٹروکس کے ساتھ بہت بڑی ایک یہاں پہ تکلیف ہے جو کہ کسی جگہ پہ شاید ہی اویلیبل ہو۔ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ جس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے ہم نے اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ اس ڈپارٹمنٹس کو لے کے جانا ہے۔ چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ گوہر اعجاز نے کہا کہ آئی سی یو کی استعداد کار کو دگنا کیا جائے گا۔ گوہر اعجاز نے اسپتال کو مزید 2 نئی لفٹس بطور عطیہ دینے کا بھی اعلان کیا۔ کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ زاہد چودھری، سٹی 42۔ ٹاؤن شپ میں تقریب کا انعقاد، صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک، چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک اور جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر نے سٹی 42 کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ سٹی 42 لاہور کی پہچان بن چکا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک نے سٹی 42 کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کے بعد کہا، سٹی 42 نے ہمیشہ بہترین انداز میں صحافت کرتے ہوئے لاہور کے لوگوں کے مسائل کو نہ صرف اجاگر کیا ہے بلکہ ان کے حل کی بھی نشاندہی کی ہے۔ چیئرپرسن شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ سٹی 42 لاہوریوں کی آواز بن چکا ہے، 12 سال سے بہترین انداز میں تحقیقاتی رپورٹنگ کر رہا ہے۔ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ لاہور کے لوگ سٹی 42 سے اپنا قلبی رشتہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سٹی 42 لاہوریوں کی آواز کو ارباب اختیار تک پہنچا کر ان کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایسے معاملات ہوتے ہیں، مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کی لائٹ نہیں آ رہی، آپ کے علاقے کی لائٹ نہیں آ رہی، تو آپ کا سٹی 42 پہ جب ٹکر چل جاتا ہے تو آپ کو کمپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے فضل سے لوگوں کا مسئلہ گھر بیٹھے حل ہوتا ہے۔ میں پہلے دن سے ان کی نیت رکھتے ہوئے اور یہ چیزیں دیکھتا رہا اور ساتھ میں ڈرتا بھی تھا کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے کہ محسن نقوی نے شروع کر دیا ہے، تو مگر اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ، بڑی اچھی کریڈیبلٹی کے ساتھ، بڑے کسی کو فیئر ڈیل کر کے کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی چیپ پاپولرزم نہیں کی۔ انہوں نے ہمیشہ فیکٹس کے مطابق جو رکھی ہے اپنی خبر کی ویلیو وہ وہی رہی، اور آج دیکھیں ان کا نام اللہ کے فضل سے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ایک ویل ریٹڈ کمپنی گنی جاتی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے، ابھی مجھے پتا چلا کہ آپ کا تو کراچی میں بھی سٹی 21 وہ بھی شروع ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنی نصیب کرے اور کامیابی دے۔ آپ لوگوں نے ایکچولی جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے گھر کے دروازے پہ پہنچ کر وہ مسائل اجاگر بھی کیے، ان کو
चेयरपर्सन शुबा खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से NA 133 की खवातीन कारकुनान के लिए किचन गार्डनिंग की क्लास का एहतमाम किया गया है। किचन गार्डनिंग एक्सपर्ट्स ने लीगी खवातीन कारकुनान को घरों में सब्जियां उगाने के हवाले से आगाही दी। सीडलिंग्स इन्होंने कही हैं, वो अगर आपकी तैयार होंगी तो ये भी खरीदेंगे, मैं भी खरीदूंगी और इंशाल्लाह हम नर्सरियों से राब्ता करा देंगे, वो भी खरीदेंगे। चेयरपर्सन शोबा ख्वातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक की जानिब से NA 133 की ख्वातीन कारकुनान को बाइख्तियार करने के हवाले से अहम इकदाम। NA 133 की ख्वातीन लीगी कारकुनान को घरों में सब्जियां उगाने के हवाले से एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मोहम्मद अरसलान अब्बास ने ट्रेनिंग दी। शाइस्ता परवेज मलिक ने भी घरों में सब्जियां उगाने के तरीके बताते हुए कहा कि घरों में सब्जियां उगाने से न सिर्फ पैसों की बचत होगी बल्कि ये सब्जियां बाहर फरोख्त भी की जा सकेंगी। छोटी सी काविश है कि ये अगर सीख लें और घरों में सब्जियां बनाने लगें तो मेरा ख्याल है रोज़ाना के 100, 150, 200 रुपए तो बिल्कुल बच सकते हैं। और जब वो बचेंगे तो मिल के आप देखें बहुत सी मदद हो जाएगी वो, और बच्चों को साफ़ सुथरी ऑर्गेनिक बग़ैर कीमियाई खादों के अगर साफ़ सुथरी सब्ज़ी मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। दो बेसिक ऑब्जेक्टिव से, एक तो ख़वातीन जो अपने घरों के अंदर रहते हुए अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सके और दूसरा कि उनका जो सेहत का निज़ाम है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बेटर हो सके। इसमें हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स आज हमने उनको सिखाए हैं कि एक ये घरों के अंदर सब्जियां किस तरह उगा सकती हैं और दूसरा ये कि जो सब्जियों का कारोबार लोग कर रहे हैं, जो लोगों को पनीरियाँ बेच सकते हैं, अगर ये औरतें अपने घर के ऊपर वो पनीरियाँ बनाएं तो वो हम खरीदेंगे और उसको मार्केट में बेचेंगे। ख्वातीन कारकुनान का कहना था कि ये सेशन उनके लिए निहायत मुफीद रहा और अब वो अपने घरों में खुद सब्जियां उगाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।